جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام تو خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ جنات کی حاضری کا ایک آسان اور مجرب عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ بہت ہی شارٹ اور مختصر یہ عمل ہے۔ صرف چند منٹ کی توجہ آپ جنات کو حاضر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والے کو اپنی ذات پر بھروسہ اور یقین ہونا ضروری ہے کہ جس طرح ہم انسان ہیں، جنات بھی انسان ہیں۔ جس طرح ہمارے اندر ڈر ہوتا ہے، ان کے اندر بھی ڈر ہوتا ہے، لیکن قرآن سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے۔ قرآن سے بڑا مضبوط ترین عمل کوئی نہیں ہے۔ جب آپ کو اپنی ذات پر یقین کامل ہوگا، بھروسہ ہوگا کہ میں جنات کو حاضر کر سکتا ہوں، اپنے مفاد اور اپنے مقاصد اس سے حاصل کر سکتا ہوں، تو آپ اس عمل کی برکت سے ہر قسم کے جن ہو، بھوت ہو، چڑیل ہو یا پھر پری ہو، آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہر ایسے شخص پر جس پر آپ کو شک ہو، کبھی یہ عمل نہ کرنا، ورنہ شدید نقصان کا خطرہ ہوگا۔ میں آپ کو پہلے کہہ دیتا ہوں، مثال کے طور پر یہ ڈاکٹر محمد عمران صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے ان پر یقین ہے کہ ان پہ حاضری ہوتی ہے، وہ چیزیں باتیں کرتی ہیں، بار بار اس کو ستاتی ہیں، اس کے گھر والوں کو تنگ کرتی ہیں، تو اب آپ اس عمل کے ذریعے اس جن کو جب چاہیں، جس وقت چاہیں، آپ اس کو حاضر کر سکتے ہیں۔ صرف شک ہو، شک کی بنا پر کبھی بھی آپ نے یہ عمل نہیں کرنا، ورنہ نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، میں نہیں ہوں گا۔ عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل سے پہلے آپ نے اپنے جسم کا حصار کر لیں۔ یہ آپ کے فائدے میں ہے کہ اگر وہ چیز اتنی طاقتور ہو کہ جس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے جسم کا حصار کر لیں، اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، اپنے آپ کو سیو کر لیں، تو اس کے بعد اگر آپ عمل کریں گے تو وہ چیز کبھی بھی آپ پر حملہ آور نہیں ہوگی۔ اب حصار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اس طرح کریں کہ سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیاتیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 3 بار پڑھیں۔ ان 4 آیات کو 3 بار پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک مار دیں۔ پھونک نہیں مارنی تو دونوں ہاتھوں پر دم کریں، پھونک مار کے ان دونوں ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیں۔ اب آپ کا جسم محفوظ ہے، کوئی چیز آپ پر حملہ آور نہیں ہوگی، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی، تکلیف نہیں دے سکتی۔ اب پوری یقین کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، بغیر ڈر کے، بغیر کسی خوف کے آپ حاضری کریں۔ انشاءاللہ حاضری کرنے کے 3 طریقے ہیں، اور تینوں بہت ہی مجرب ہیں، بڑے ہی آسان طریقے ہیں۔ آپ اس طرح کریں۔ سب سے پہلے سورۃ الجن کی پہلی 7 آیات ہیں۔ سورۃ الجن کی پہلی 7 آیات آپ نے بلند آواز سے پڑھنا شروع کریں۔ کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے جو مریض ہے، آپ اس کی شکل کو بھی دیکھتے رہیں، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں،
اس کے اندر یہ جسم کپ کپنا شروع ہو گیا ہے، جسم کے اندر ایک طاقت سی محسوس ہو رہی ہے، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے پہلا دم کرنا ہے 3 بار سورۃ الجن کی پہلی 7 آیاتیں پڑھ کر، ایک دم کریں۔ ان جو آیات ہیں آپ ان کو 3 بار پڑھنا ہے۔ اگر اس دوران آپ کو محسوس ہو کہ بندے کے اندر جنات کی حاضری شروع ہو چکی ہے تو آپ ایک ہی دم کر لیں، وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ نمبر 2، اگر آپ کو محسوس ہوا کہ ابھی وہ چیز حاضر نہیں ہوئی، آپ کسی عمل کو 3 بار پڑھ کر پھر ان کو آپ دم کریں، اور تیسری بات تو میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد آپ اس سے چاہیں جو سوال کریں، جو چاہیں آپ اس سے پوچھیں، اب وہ چیز آپ کی گرفت میں ہے، وہ چیز آپ کے ہاتھوں کے اندر محفوظ ہے، اب یہاں سے بھاگنے نہیں پائے گی۔ اب یہ 2 چیزیں ہیں، مثلا حاضر ہونے والی چیز مسلمان ہوگی یا غیر مسلم ہوگی۔ اگر مسلمان ہے تو آپ اس سے سوال کریں کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، مقصد کیا ہے، جتنے نقصان میرے گھر کے ہو چکے ہیں، میرے کاروبار کے اندر جتنا نقصان ہو چکا ہے، کیا تو نے کیا ہے؟ وہ ایک ایک بات کو سچائی کے ساتھ بتائے گا۔ ہاں میں نے فلاں موقع پر آپ کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا، میں نے فلاں موقع پر آپ کے کاروبار کے اندر نقصان کروایا تھا، میں نے آپ کی بیٹی کا، آپ کے بیٹے کے رشتے کی بندش میں نے کروائی ہوئی ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ بولتا جائے گا، حتیٰ کہ اس عامل کا نام بھی بتائے گا جس نے اس جن کو، اس مکل کو مضبوط باندھ کر اس بندے کے جسم کے اندر ڈالا ہوگا، اس کا نام بھی لے گا۔ اگر مسلمان ہے تو اس کو اللہ کی قسم دے کے نکل جا، نہیں تو اللہ کے رسول کی قسم دے تب بھی نکل جائے گا، یا پھر قرآن کریم برہان رشید کی قسم دے کر اسے کہیں وہ نکل جائے گا۔ نمبر 2، اگر وہ غیر مسلم ہے تو کافر ہے، جس کو وہ مانتا ہے اس کا نام پوچھ کر اسی کی قسم دے کہ بھئی آج کے بعد تم یہاں پر نہیں آؤ، اگر آئے میں جلا دوں گا، نہیں آئے، اگر دوبارہ آئے میں قید کر دوں گا۔ اگر وہ چیز بندے کے جسم سے نکل جائے، جب نکلتی ہے تو اس کی بھی ایک نشانی ہوتی ہے، اپنی غور کرنی ہے۔ اب یہ بندہ بالکل صحیح سلام بیٹھا ہے، اب یہ بندہ بالکل ہوش و حواس کے اندر بیٹھا ہے، جب وہ چیز نکلے گی یہ بندہ بے ہوش ہو جائے گا، بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ جب یہ گر پڑے گا آپ سمجھ لیجئے کہ میرا عمل یہ کامیاب ہو گیا ہے، لہذا اس کو جیسے ہی ہوش آئے گا اس کا جسم بالکل ہلکا پھلکا ہوگا، جتنی بھی تھکاوٹیں تھیں، جتنی بھی تکلیفیں تھیں، جتنی بوجھ تھا، ٹینشن تھی، وہ ساری کے سارے سے آزاد ہو چکا ہوگا۔ اب آخری بات جو قابل غور ہے، میں نے حصار کر کے یہ عمل کیا تھا، اب میں نے حصار سے نکلنا کیسے ہے؟ یہی سورۃ المؤمنون کی آخری جو 4 آیاتیں ہیں، میں صرف ایک بار پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک مار دوں، نہیں تو دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم پر پھینک دوں، اب میں اپنی جو وہ میری حصار تھا، میں اس حصار سے باہر آ چکا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔